رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، تحفہ رمضان کی یہ 24ویں نشست ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں آپ کو ہم بتائیں گے تراویح کے فضائل اور اس کے مسائل۔ تراویح یا رات کی نماز، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ نماز رمضان مبارک میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی نماز کی ترغیب دلائی ہے اور الگ الگ طریقے سے اس کا شوق دلایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 64۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف اس طرح سے فرمائی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 16، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کی کروٹیں اور جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 18، کہ یہ لوگ رات کے آخری حصے میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کا شوق دلاتے ہوئے اس طریقے سے بیان فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام، سنن ابن ماجہ ابواب الاطعمہ حدیث نمبر 2351۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رشتہ ناتا جوڑو، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں، جب نیند میں ہوں، اس وقت نماز پڑھو، تم اپنے رب کی جنت میں حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کے اندر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نیکیوں پر مسلمانوں کو ابھارا ہے، انہی میں سے ایک اہم نیکی اور ایک اہم بھلائی کی چیز رات کی نماز بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں، جب نیند میں ہوں، اس وقت اٹھو اور اٹھ کر نماز پڑھو۔ ناظرین محترم، تراویح کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص تراویح کی نماز پڑھے، اس کے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 37۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کی نماز پڑھے، یعنی تراویح کی نماز پڑھے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ یعنی جو شخص تراویح کی نماز اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور ثواب کی نیت سے تراویح کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور تراویح کی نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔
عن عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت لو شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمته فممن انا قال من الصدیقین والشہداء۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1332۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ قبیلہ قزاع کا ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اس بات کا اقرار کروں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور تراویح کی نماز پڑھوں، تو میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ گویا جو شخص رمضان کے روزے رکھتے ہوئے تراویح کی نماز پابندی سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی نیکی اور کتنی بڑی بھلائی کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق بھی دلایا ہے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، ارواء الغلیل کی حدیث ہے، حدیث نمبر 447۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو آپ نے ہم کو تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ 22 روزے گزر گئے، 23ویں کی 1/3 رات گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھر آپ نے 24ویں کی رات ہمیں تراویح کی نماز نہ پڑھائی، پھر 25ویں کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات گزرنے کے بعد تراویح پڑھائی۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھا ہوتا کہ آپ قیام لمبا کرتے، زیادہ دیر تک تراویح کی نماز پڑھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی، گویا کہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، کہ جو شخص امام کے ساتھ پوری نماز پڑھے تو اس کو پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں کی رات ہم کو تراویح نہیں پڑھائی، پھر 27ویں کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی، اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو اور تمام لوگوں کو جمع کیا اور تراویح کی نماز پڑھائی، اور اتنا لمبا قیام کیا، اتنی دیر تک آپ کھڑے رہے کہ ہمیں فلاح کے چھوٹنے کا ڈر ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہو گیا کہ کہیں سحری نہ چھوٹ جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری تک وہ نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھے، لیکن اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے 8 رکعت سے زیادہ تو اس کی گنجائش ہے۔ ہمارے ہاں رمضان کے موقع پر بہت ساری مسجدوں میں 8 اور 20 کا اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ بیان سے باہر ہے۔ جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ ان لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور جو لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ ان لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں جو 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ دونوں گروہ اور دونوں جماعت افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ یہ دین میں غلو اور زیادتی ہے۔ ہم جب صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور اسلاف کے عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختلاف اسی وقت سے چلا آ رہا ہے، لیکن ان کے درمیان جو کچھ بھی اختلاف ہوا وہ اجتہادی اختلاف تھا، وہ دشمنی نہیں ہوئی، وہ آپس میں
ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کے درمیان کوئی جھگڑا و فساد نہیں ہوا 8 رکعت یا 20 رکعت کو لے کر۔ جب ہم حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہم کو ملتا ہے۔ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3